بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا واقعہ انتہائی عجیب واقعہ ہے۔ آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناواقف نہیں ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت اور بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا، دینی اور فتوحات کا حریص تھا، اور مگر اس کے ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور برائی بھی ہے ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندوں کا رعب اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اور اولیاء علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام بن کثیر نے ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے ہیں، جن میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد پارسائی انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سی سوار ہو گئی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوار ہوتا تو حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی تو امن، سکون، سب کچھ راکھ کر دیتی۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی تھی جسے زمہیری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگوٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کے کھال جل جاتی، مگر اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ تو حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اسے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا، دعا کی درخواست کی اور آئے حجاج کی حالت دیکھ کر آپ رو پڑے، فرمانے لگے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کر، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج تیری حالت یہ ہے۔ تو سامعین کرام، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تمام صلحاء علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر جب اس کو موت ہو گئی، اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخعی نے رحمت اللہ علیہ حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کی تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نہ نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوئے اور ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ اور سامعین کرام، اس میں
ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے مدینہ سے باہر ایک شخص ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اسے مدینہ کا حال احوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا بہت برا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا اس کو کس نے قتل کیا؟ تو شیخ نے اس شخص نے جواب دیا کہ ایک فاجر فاسق اور لعین شخص جس کا نام حجاج ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے ہیں اس پر۔ تو حجاج کو سن کر غصہ آیا، اس نے اپنے چہرے پر نقاب اٹھایا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی بھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے دوڑا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑوں کے جسم پر رعشہ طاری ہو جاتا تھا کہ وہ جس کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے ختم ہوئے، غیظ و غضب ختم ہو گیا۔ تو سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کی کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔